بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دی۔ ان میں ان کے 6 مہینے کے بیٹے کی شہادت بھی شامل ہے اور 18 سال کے بیٹے کی بھی۔ ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، لیکن پھر بھی یزید مردود نام کے شخص نے ان کو قتل کرا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یزید چاہتا تھا کہ اس کی ہر بات مانی جائے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ امام حسین کی پیدائش اسلامک کیلنڈر کے مطابق 3 شعبان سن 4 ہجری یعنی 8 جنوری سن 626 کو سعودی عرب کے شہر مدینہ میں ہوا۔ آپ کے والد حضرت امام علی اور آپ کی والدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا تھیں۔ آپ 2 بھائی تھے، ان کے بڑے بھائی امام حسن اور دوسرے نمبر پہ آپ تھے۔ آپ کی نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دشمنی اور نفرت کا سلسلہ ہمارے آقا کے زمانے سے ہی تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کی قابل ہے، انہوں نے اسلام پھیلانا شروع کیا، تب لگ بھگ عرب کے سبھی قبیلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر اسلام دھرم قبول کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے قبیلوں کی طاقت دیکھ کر اس وقت ان کے دشمن بھی ان سے آ ملے، لیکن ان سے دشمنی دل ہی دل میں پال رہے تھے، اور یہ دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سامنے آئی۔ پہلا حملہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا پر ہوا۔ جب ان کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا تو گھر کا دروازہ ٹوٹ کر حضرت فاطمہ زہرا پر گرا اور ان کے زخم ایسے ہوئے کہ 28 اگست سن 632 میں وہ وفات فرما گئی۔ اس وقت امام حسین قریب 6 سے 7 سال کے تھے۔ اس کے بعد حضرت امام علی کو بھی دشمنوں نے قتل کر دیا۔ رمضان کا مہینہ 19واں روزہ تھا۔ مسجد میں ابن ملزم نام کے شخص نے تلوار سے اس وقت حضرت علی پر حملہ کیا جب وہ نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، جس سے ایسا زخم ہوا کہ پھر ان کا علاج نہیں ہو سکا اور 21ویں روزے کو وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی طرح دشمنی میں ہی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دشمن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دباؤ بنانے لگے کہ وہ اس وقت کے زبرن خلیفہ بنے یزید، جو خود کو مسلمان کہتا تھا پر اللہ کے وجود سے انکار کرتا تھا، کا ہر حکم مانے۔ یزید دباؤ بنانے لگا کہ حضرت امام حسین اس کی بیعت کر لیں، کیونکہ حضرت امام حسین اس وقت امام تھے۔ یزید چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین اگر اس کے ساتھ آ گئے تو پورا اسلام اس کی مٹھی میں آ جائے گا اور پھر وہ جو چاہے وہ کر سکے گا، لیکن حضرت امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر کوفے والوں نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ اب ہم پر کوئی امام نہیں، آپ یہاں آئیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر جمع کر دے۔ اس اشرار پر کوفے والوں کے پیغام آئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ یہ بات طے ہوئی کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا جائے، وہاں جا کر وہاں کے حالات لکھے۔ جاتے وقت حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 معصوم بچوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کوفے والوں نے ان کو شاندار استقبال کیا۔ صرف ایک ہی دن میں 40,000 آدمی بیت میں داخل ہو گئے۔ کوفے والوں کا یہ شاندار استقبال اور یہ محبت دیکھ کر امام مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو پیغام بھجوا دیا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، حالات بالکل ٹھیک ہے۔ جب یزید کو اس صورتحال کا علم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً ابن زیاد کو بھیجا، اور ابن زیاد نے فوراً اعلان کیا کہ اے کوفے والو، تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر کے ہمارے غضب کو دعوت دی۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی تمہارے مکانات جلا دیے جائیں گے اور تمہاری گردنوں پر ہماری تلوار لہراتی نظر آئے گی۔ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ فرض سے پہلے ہی مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ دو، نہیں تو تمہاری جان مال اور اولاد کوئی بھی چیز مجھ سے نہ بچ سکے گی۔ کوفے والوں نے ان دھمکیوں کو سن کر بیعت کو توڑ دی اور ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں معصوم بیٹوں کو قتل کرا دیا۔ ادھر امام مسلم بن عقیل کا خط کوفے سے مکہ مکرمہ پہنچا۔ جیسے ہی آپ کو خبر ملی آپ نے رخت سفر باندھا۔ منزلیں طے ہوتی گئیں۔ یہ مختصر سا قافلہ رواں تھا کہ مقام شکوک پر آپ کو امام مسلم بن عقیل کی شہادت کا خبر ملی۔ آپ رکے نہیں، آگے بڑھے تو ایک مقام پر پہنچے تو آپ کا گھوڑا رک گیا۔ آپ نے بہت کوشش کی لیکن گھوڑا آگے نہیں جا رہا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟
عرض کیا گیا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یہی وہ مقام ہے جس کی بشارتیں دی گئی تھی۔ دوسری طرف ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا، تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو میرا حکم ماننے کے لیے کہو، اگر وہ میرا حکم مانتے ہیں تو انہیں میرے پاس بھیج دو، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو ان پر حملہ کر دو۔ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، ابن زیاد کوفے سے سخت حکم بھیجتا رہا۔ ایک وقت آیا جب نہر فرات کی لہروں پر پہرے بڑھا دیے گئے۔ نہر سے ہر چیز پانی پی سکتی، مگر زہرا کا لال مصطفیٰ کا نور نظر ایک چلو بھر پانی نہیں لے سکا، نہ ہی اس کے ساتھ والے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اپنے ساتھ والوں سے کہ تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، خدا تم سب کو جزائے خیر دے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ مجھے ہی تلاش کریں گے، میرے بعد کسی کو بھی تلاش نہ ہوگی۔ سب نے کہا کہ ہماری جان آپ پر قربان ہو، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ امام حسین کے ساتھیوں میں سعد بن عقیل عبداللہ حنفی نے کہا، اگر مجھ کو یہ یقین ہو کہ میں 70 مرتبہ قتل کیا جاؤں گا اور ہر مرتبہ زندہ کر کے میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی تو بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ حضرت امام حسین کی آنکھ لگی تھی کہ نیند نے غلبہ کیا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور شہزادے امام حسین کو اپنی گود میں بیٹھا کر فرمایا، اے میرے نور نظر، اے میرے لگتے جگر، دیکھ یہ تمام ارواح مختصر تیرے خیر مقدم کو حاضر ہیں۔ بیٹا کل شب کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا، جنت تیری منتظر ہے، جنت کی حور تمہارا انتظار دیکھ رہی ہے۔ امام عالی مقام بیدار ہو کر اپنا خواب سنایا تو تمام اہل حرم یہ خواب سن کر پریشان ہوئے۔ حضرت امام حسین نے اپنی بہن کو تلقین فرما دی، بہن خدا سے تسکین حاصل کرو، ایک نہ ایک دن روح زمین کے تمام باشندے مر جائیں گے، آسمانوں و زمین میں کوئی نہ باقی رہے گا، صرف ایک خدا کی ذات ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے، تم اسی نمونے سے صبر و تسلی حاصل کرو۔ میں تم کو قسم دلاتا ہوں میں شہید ہو جاؤں تو میری موت پر گریبان نہ پھاڑنا، منہ نہیں پیٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رخسار پیٹے، گریبان چاک کیے، جہالت کے ظلم زبان سے نکالے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں، میں محرم کی 10ویں تاریخ کو آل حیدر کے خیمے میں گیا، ایک خیمے میں مدھم سوئیں نظر آ رہی تھی، میں نے جھانک کر دیکھا تو قرآن مجید کھلا ہوا ہے اور امام حسین قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ ہاں مجھ کو یاد رکھو، میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر میں ثمر ہوں، میں دیدائے ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقی کوثر کا پسر ہوں۔